السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ریلیٹ بھی کرتا ہے جیسے کہ آپ آن کرتے ہیں ایک ایڈکشن سینٹر کو. بالکل. سو میں جاننا چاہوں گی ایڈکشن کیا ہے؟ گڈ کویسچن. ایڈکشن بیسیکلی ایک سائیکلوجیکل ڈیزیز ہے، یعنی کہ جس طرح سے باقی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہوتا ہے، یا کسی کے کڈنی فیلیئرز ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ہارٹ فیلیئر ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک سائیکلوجیکل ڈیزیز ہے، یعنی کہ دماغ کی ایک بیماری ہے جو کہ آپ کے برینس کے اندر جا کے بہت سے ایسے کیمیکل جنریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بڑے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹائپس کتنی ہیں ایڈکشنز کی؟ مطلب ہم اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایڈکشن کی جو ٹائپس ہیں وہ 2 ٹائپس ہیں. ایک ٹائپس جو ہے اس کی وہ کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں، دوسری کو نان کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں، یعنی کہ کیمیائی نشے اور غیر کیمیائی نشے. کیمیکل ایڈکشن جو ہے اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا جس میں ہیروئن، آئس، کوکین، کریک، LSD، چرس، شراب، یہ ملٹیپل ڈرگز ہیں، یہ کیمیکل میں آتی ہیں. اور جو نان کیمیکل ایڈکشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ آپ کا جو ہے بچوں کا اسکرین کے اندر انوالو ہونا، یعنی کہ موبائل، انسٹا، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ بھی ایک ایڈکشن. مطلب ایسی کوئی بھی چیز جو ہم اپنی روٹین بنا لیتے ہیں ڈسپلن سے ہٹ کے، وہ ایسی چیز جو ہیلدی نہیں ہے ہماری لائف سٹائل کے لیے، وہ ایڈکشن میں جاتی ہے. ایگزیکٹلی وہ ایڈکشن میں جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مسائل آنا شروع ہو جائیں، آپ کو پرابلمس فیس کرنی پڑیں. ایڈکشن صرف چیزوں کی نہیں ہو سکتی، ایڈکشن لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ لوگوں کو اپنی چیزوں کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے، اپنی مطلب اسپیسیفک مگ ہو گیا، اسپیسیفک گاڑی ہو گئی، اسپیسیفک کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جی بیڈ سائڈ سونے کی بھی ایک اسپیسیفک جگہ ہے، اس کے بغیر وہ سو نہیں سکتے، ان کو نیند نہیں آتی. ایگزیکٹلی یہ تو اتنے ایڈکشن میں نہیں ہوتے جیسا کہ آپ نے فرسٹ پہ جو سوال کیا تھا نا کہ لوگوں کی ایڈکشن، یہ جو محبت کا جنون ہے یہ بھی ایڈکشن کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ یا بندی وہ کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کیس آتی ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو مسائل آتے ہیں. وہ ایک اسٹڈی کرنے والا بچہ تھا، اس کی اسٹڈی ڈسٹرب ہو گئی ہے، وہ گھر میں بہت زیادہ کیئرنگ بچہ تھا، وہ کیئرنگ نہیں رہا. مطلب یہ جو نان کیمیکل ایڈکشن کے اندر جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ سیم جیسے کیمیکل ایڈکشن کے اندر سمٹمز. ڈاکٹر نان کیمیکل ایڈکشن کو کیور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بھی میڈیسن ہے؟ اس کے لیے بھی پراپر آپ کو اچھے سائیکیٹرسٹ، اچھے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ ایک کوکین والے بندے کو پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی ہے جو نان کیمیکل ایڈکشن کے اندر انوالو ہوتا ہے، جیسا کہ محبت کا جنون ہے، اوور ایٹنگ ہے، ان کو بھی آپ کو پروفیشنلز کی طرف جانا پڑے گا پھر جا کے آپ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ تھرو سیشنز کاؤنسلنگ کے ساتھ یہ اوور کم ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی اوور کم ہو سکتا ہے. ایڈکشن کا رجحان پاکستان میں بہت زیادہ بڑھا ہے. آلموسٹ 700 پیپل ہر دن، 700 لوگ انڈیویجولس اوور ڈوز کی وجہ سے مر رہے ہیں، جو کہ آلموسٹ 2.5 لاکھ پرسن پر ایئر بنتا ہے. اور 7 ملین انڈیویجولس انٹیک لے رہے ہیں ڈفرینٹ کائنڈس آف ڈرگس کا. یہ بڑے ڈینجرس نمبرز ہیں، اور یہ پاکستان کے نمبرز ہیں. اور یہ بالکل پاکستان میں اسی طرح سے ہے. اور اس میں جو سب سے، ویسے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خطرناک سچویشن ہے، اس میں جو سب سے بڑا المیہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ینگسٹر ہے نا جو، اور اس میں ینگسٹر اور ٹین ایجر جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ملٹیپل ریزن ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ویکھا وکھائی، اس کی وجہ سے بھی پھنس جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں نا وہ شوق کے طور پہ اس کو کرتے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا ہم اس کو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایڈکشن ایک ڈیزیز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس فرد کے اندر اس کی پوٹینشل رکھی ہوئی ہے بایولوجیکلی، وہ بندہ جب بھی ایڈکشن شروع کرے گا، یعنی کہ وہ سگریٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر سگریٹ اس کو پروگریسیو ڈیزیز کہا گیا ہے. جس بندے کے اندر اس بیماری کی پوٹینشل ہے نا وہ کبھی بھی نشے کو یا ایڈکشن کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ود دی پیسج آف ٹائم سگریٹ سے وہ آگے بڑھے گا، پھر اس کی جو باڈی کی جو ڈرگس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھتی آگے، پھر جو ڈرگ آف چوائس ہوتی ہیں اس کی وہ بڑھتی ہیں. ایون دیٹ کہ ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ وہ ان ڈرگس کا کمبینیشن بنا کے اپنے اوپر لیتا ہے. وہ باڈی میں اس کے وہ جو پہلے والی ڈرگس تھی وہ پلیئر دینا بند کر دیتی ہیں. پہلے والی ڈرگس کی وجہ سے وہ جو انجوائے کرتا تھا وہ انجوائے نہیں کرتا. اب وہ ملٹیپل ڈرگس کا کمبینیشن لیتا ہے، اور وہ کر کے جیسا کہ آپ نے فرسٹ میں سوال کیا تھا کہ 700 کے قریب لوگ جو ہے نا نشے کی وجہ سے موت کے قریب چلے جاتے ہیں ایوری ڈے. اور اس میں
موت کے قریب جاتے ہی وہی لوگ ہیں جو ملٹیپل ڈرگز لیتے ہیں اور اس ڈرگ کا جب وہ کمبینیشن بناتے ہیں، کمبینیشن بنا کے اوور ڈوز کرتے ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کسی ہیلپ کی طرف بھی نہیں جا سکتے. مطلب اس میں وہ چیز ہوگی نا، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت انفلوئنس ہے کہ کچھ لوگ فیشن میں دیکھ کے لوگ کریں اچھا فلاں کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے. سگریٹ اکثر ایسی گیدرنگ میں بیٹھے اچھا پی رہے ہیں، 2 لوگ پی رہے ہیں، تیسرا بیٹھا انسسٹ ہو جائے گا کہ اچھا مجھے بھی پینا چاہیے، اچھا دیکھ کیسا لگتا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ مینس کہ جو ویک مائنڈ کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے خود سے نہیں نکال سکتے. اگر آپ اسٹرانگلی مینٹلی اسٹرانگ ہے تو مے بی آپ بیٹھ گئے، کبھی ایکسیپشنل کیسز میں آپ نے اسموکنگ کر لی، بٹ وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی، آپ کو انکریج نہیں کرے گی کسی اور ڈرگ کی والی سائڈ پہ جانے پہ. یہ بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جی. اس میں جو سمجھنے والا نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ کی ول پاور کا رول نہیں ہوتا، یا اس کے اوپر آپ کا کوئی سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہونا نہیں ہے. جس بندے کے اندر اس کی پوٹینشیل ہے نا، یعنی کہ آپ کو یا مجھے یا کسی بھی اور ڈاکٹر کو کوئی بندہ کوئی ڈرگ کسی بھی طرح کا کوئی ہیوی ڈرگس جو ہے نا وہ آپ کو آفر کروائے اور آپ اس سوسائٹی میں جا کر بیٹھتے ہیں. ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے کہ اس سوسائٹی میں جاتا ہی وہ بندہ ہے جس کے اندر اس کی پوٹینشیل ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے، اس کو کہیں نہ چاہیے. ایگزیکٹلی وہ کہیں نہ کہیں اس کو لاشعوری طور پہ فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جب اس کو وہ چیز فیسینیٹ کرتی ہے وہ اس کی طرف جائیں گے. مطلب ہمیں خدا نہ خواستہ ہم میں سے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو سکسیسفل لوگ ہیں یا سکسیسفل سے ہٹ کے بھی جو نارمل لوگ ہیں، اگر ان کو آپ ڈرگس کے بارے میں کہیں تو وہ توبہ استغفر اللہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس چیز سے. حالانکہ بہت سے لوگ اس سے بڑے بڑے جرائم بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو ڈرگس کی طرف اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس چیز کی ایک پوٹینشل نہیں ہے، وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے. اب کس بات سے ایک بات یاد آ گئی، میں کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے جو کہتے ہیں جی حلال نشہ، چرس حلال نشہ ہے. مطلب ڈرگس میں بھی لوگوں نے اپنے آپ کے لیے ایک وے آؤٹ نکال لیا، حلال ہے، کر سکتے ہیں. اس کو ایڈکشن کی دنیا میں اس کو جواز کہتے ہیں کہ جواز بنا کے نشہ کرتے ہیں. جو نشہ کرنے والا آدمی، جیسے یہ آپ نے چرس کا نام کوٹ کیا ہے، چرس اور بھنگ، ان کو وہ درویشی کوٹا کہتے ہیں کہ مطلب اس کے اوپر جو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. ایکچوئل میں نا سمجھنے والا نقطہ ہے، دنیا میں سب سے خطرناک جو ڈرگز ہے نا وہ چرس ہے، ہیش ہے جس کو ہم کہتے ہیں. ہمارے ہاں یا ہمارے پاس بھی کلینک کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا بیٹا بہت سے ڈرگس تو لیتا ہے، لیکن آپ نے نا اس کو ایک چیز کے اوپر بٹھانا ہے کہ یہ الکوہل چھوڑ دے، یا کوئی کوکین لینے والا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کوکین چھوڑ دے، کوئی آئس کرنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آئس کر دے، سگریٹ یا چرس لیتا رہے آئی ڈونٹ مائنڈ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر اس چیز کی. باقی جتنے بھی ڈرگز ہیں آئس کے سے ہٹ کے، وہ سارے انسان کو فرسٹ اٹیمپٹ میں جب وہ کسی چیز کے اوپر آپ کو افیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو فزیکلی ویک کرتے ہیں. یہ جو چرس اور بھنگ ہے، یہ جو درباروں کے اوپر لی جاتی ہے، یہ آپ کو سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتے ہیں، آپ کے جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. اور دنیا میں چرس جو ہے نا یہ موسٹ ڈینجرس ڈرگز ہے. ہمارے پاکستان کے اندر اس کو بڑا شغل طور پہ لیتے ہیں، اور موسٹلی یہ جو بسیں چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیور حضرات، وہ بڑے اچھے چرس پی کے بڑی اچھی ڈرائیو کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں یا اس کو اسٹڈی کریں تو سب سے زیادہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں ملٹیپل ڈرائیورز کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ وہ چرس کے انفلوئنس کے اندر ہو کے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ڈرگس کی ریزنس ٹھیک ہے وہ ہیں کہ وہ ایڈکٹیڈ ہے یا اس میں آلریڈی ان کو پتہ ہے کہ کرنا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی وہ پلیئر کے لیے نہیں کر رہے، ان کی ہیبٹس میں نہیں ہے، ان کی شاید اس میں بھی نہیں ہے، لیکن اپنی لائف میں کچھ ایسے وہ فیز سے گزر رہے ہیں، ان کو کوئی فیلئر ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ایسا موومنٹ ہے جس کو وہ فیس نہیں کر پا رہے. ان کو لگتا ہے اچھا اپنے مائنڈ کو کسی طرح سے سوئچ آف کریں اور ایگزٹ لے لیں اپنے اس اسٹریس سے، ڈپریشن سے یا اس ریزن سے. ایسے لوگوں کو وہ کیسے ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ نہیں نکلیں گے تو پھر آپ یہ بالکل ایک دلدل ہے، آپ اس میں جاتے چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی. ایکچوئل میں نا جو اس میں پرابلم ہے، یہ جیسا کہ آپ نے سوال کوٹ کیا ہے کہ ڈپریشن یا ایگزائٹی کی وجہ سے یا وہ اس فیلئر کو فیس نہیں کر پاتے، یہ کمزور لوگوں کی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اس میں جو اپنے فیلئرس کو یا اس کو بزنس میں کوئی پرابلم آ گئے ہیں یا پرسنل ریلیشن میں کوئی ایسے ایشوز چل رہے ہیں جس کو وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ جو ایڈکشن ہے اس کی طرف جو فرد چلا جائے گا نا، اس کے یا تو وہ اس سے واپس آ جائیں کسی بھی ہیلپ کے ساتھ، ادروائز اس بیماری کے اندر سوائے موت کے کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. یعنی کہ اس میں بہت بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں، بہت جو اچھے پڑھنے والے گھر کے فرد ہوتے ہیں،
بہت ایسے آدمی جو گھر کو اور پورے خاندان کو لے کے آگے نکل سکتے ہیں، وہ جب اس انفلوئنس کے اندر پھنستے ہیں نا، اس انفلوئنس سے پھر وہ نکل نہیں سکتے. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کینسر سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. یہ جب انسان کو اپنے انفلوئنس کے اندر لے لیتی ہے تو وہ اس کی جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت اس کو متاثر کرتی ہے. یعنی کہ اس بیماری کے اندر جو فرد انوالو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی اس کی اچھی اپروچ ہے یا جتنا وہ سمجھدار آدمی یا جو بھی اس کا پرسیپشن ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس کے جو ارد گرد والے ہوتے ہیں، جو اس کے لو ونز ہیں، وہ ساری اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت پیچھے جا رہا ہے، بٹ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت آگے جا رہے ہیں. فیلئر کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں مطلب آپ ایک طرح سے اپنے فیلئر سے ڈر کے آپ ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے اور فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب بھی آپ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں پہلے سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا ہو گیا نا. چلے کچھ ایسے لوگ ہیں مطلب بڑے بڑے اسٹرانگ لوگ بھی ایک پوائنٹ پہ زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ ویک ہوتے ہیں. ویک ہونا بری بات نہیں ہے، مطلب گر کے ہی اٹھتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، تو ہو گئے، گر گئے. بٹ ایسے مطلب پھر ایز اے پرسن، ایز اے سوسائٹی ممبر ہمارے آس پاس لوگوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک بندہ ہمارا فیملی ممبر، ہمارا دوست، کوئی بھی ایک پرابلم میں ہے یا ہم فیل کر رہے ہیں کہ وہ لو فیل کر رہا ہے یا وہ کسی غلط چیز کا سہارا لے رہا ہے. کیوں؟ جب آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں دیں گے، کوئی انسانوں کو سپورٹ نہیں دے گا، تو پھر وہ انسان ایسی چیز کا سہارا تو لے گا. بالکل ایسے جی. فیلئر جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں فیلئر اٹس اے پارٹ آف لائف. یعنی کہ یہ آپ کی لائف کا حصہ ہے. فیلئر زندگی میں آپ ہمیشہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں اس پہ نہیں رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ آپ تو اس کے اوپر بڑی اویئرنیس ہے، بہت سے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو کسی بھی وجہ سے کوئی ڈپریشن ہے، کوئی سٹریس ہے، کسی طرح سے کوئی انگزائٹی ہے، تو آپ فوری سے پروفیشنلز کی طرف جائیں. لیٹ سپوز کہ آپ کے اگر اسٹمک میں پین ہوتا ہے یا آپ کو کڈنی کے اندر پین ہوتا ہے تو آپ فوری سے ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا، اس بات کا بھی ایک فیلئر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس، اور اسپیشلی جو آپ کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، یہ ٹیبو ہے نا کہ بھائی میں کسی مطلب اگر ڈپریشن یا کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے تو یہ تو ذہنی مریض ہے. ایگزیکٹلی اس کو بڑا نیگیٹو ورڈ لیا جاتا ہے. بھائی باڈی کا حصہ ہے نا، مائنڈ بیمار ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور باڈی کا حصہ ہے آپ کے میجر، جو آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے وہ آپ کا برینز ہے. مطلب آپ کے کسی بھی جگہ پہ کوئی پرابلم ہوتی تو آپ کا برین فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو پروفیشنلز کی طرف جانا چاہیے. مطلب آپ کو بھوک بھی لگتی ہے نا، سمپل آپ کو میں بتاؤں تو آپ کا برینز اس چیز کی اٹینشن لیتا ہے کہ لنچ کا ٹائم ہے یا ڈنر ٹائم ہے. اور جب آپ کی میجر جگہ پہ جا کے جس نے فیصلہ کرنا ہے وہاں پہ پرابلم ہے، تو آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں بلکہ آپ کو اس کی طرف جانا چاہیے، اس کے حل کی طرف. کیونکہ باقی آپ کی جو باڈی ہے اس نے آپ کے برینز کے اوپر ورک کرنا ہے، آپ کے برینز نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پراپر ایڈکٹڈ نہیں ہوئے، وہ کسی بھی ٹائپ کی ایڈکشن ہے، وہ تھرو کاؤنسلنگ ٹھیک ہو سکتی ہے یا اس کے لیے آپ کو کسی میڈیسن کی بھی نیڈ ہوگی؟ دیکھیں اس میں سمجھنے والا نقطہ ہے، جو یوزر ہوتے ہیں نا ان کو زندگی میں مسئلے مسائل نہیں آتے، پرابلمز نہیں ہوتے. ایڈکشن کرنے والے بھی ٹو ٹائپس کی ایڈکشن ہے، اور 2 ٹائپس کے ہی لوگ ہیں ایڈکشن لینے والے. جو اس کی ایک کیٹیگری ہے اس میں جو ہے وہ یوزر ہے. بی کیٹیگری میں جو ہے وہ ایڈکٹ ہے. جو یوزر ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی مسئلے مسائل نہیں آتے، وہ پروفیشنل ہیلپ لینا چاہے تو دیٹس گڈ، اگر وہ نہ بھی لینا چاہے تو وہ اس کو نکل سکتا ہے اس فیز سے. لیکن جو بندہ جب ایڈکٹ ہو جاتا ہے وہ پروفیشنل ہیلپ کے بغیر نہیں گزر سکتا، وہ پروفیشنل ہیلپ کے بغیر اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتا. وہ پروفیشنل ہیلپ کے بغیر دیکھیں نا کہ آپ کے یہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، دماغ کی بیماری ہے. جو ایڈکٹ آدمی ہے وہ اس کو بیماری سمجھتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایڈکشن ایگزیکٹلی میں اس کو کنٹرول کر لوں گا، آج نہیں تو کل چھوڑ دوں گا، کل نہیں تو پرسوں چھوڑ دوں گا. ڈفرنٹ طرح کے کل نہیں آتی چھوڑ، اور وہ کل نہیں آتی ایگزیکٹلی، اور وہ کل تب آتی جب وہ موت کے قریب ہو جاتے ہیں. تو آپ کا وہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا جی کہ جب آپ کے ارد گرد میں، آپ کے لو ونس کے اندر یا فیملی ممبر میں آپ کے جب بھی کوئی اس طرح کا آپ بندہ دیکھیں کہ جو ایک اچھی لائف کی طرف جا رہا تھا، اب اس کی وہ جو لائف کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تو آپ کو فوری اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے کہ کس فیز سے گزر رہے ہو، ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس میں مطلب ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حسی کی بھی ایک یہاں پہ جھلک ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہماری سراؤنڈنگز میں، ہمارے دوستوں میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ڈپریشن ہے، مطلب ہوگا، ہمارا کیا لینا دینا.
تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور اگر اتنے فگرز بڑھ رہے ہیں ہر دن, ہر سال اتنی موتیں ہو رہی ہیں, لوگ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, تو اس کا ریزن سب ایڈکٹیڈ نہیں ہے, اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں. سو بینگ ایز اے پرسن یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ایسے کن سمٹمس کو ڈاکٹر صاحب ہمیں نوٹس کرنا چاہیے کہ ہاں اس پوائنٹ پہ اب ہمیں اس بندے کو ہیلپ کرنا ہے؟ دیکھیں, جو ایڈکٹ آدمی ہوتا ہے نا, اس کے بہت سے ایسے پورشن ہیں جس کو آپ واچ کر سکتے ہیں, ان کو آپ اسیس کر سکتے ہیں. کہ مطلب ایک پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کی اسٹڈی جو ہے نا وہ پڑھنے والا بچہ نہیں رہے گا جب وہ ایڈکشن کے انفلوئنس میں ہوگا. اور ایک بزنس مین آدمی ہے تو وہ اس کے جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے جب وہ متاثر ہوگی تو اس کی جو لائف کی جو روٹین ہے جو وہ ایوری ڈے پہلے لے کے چلتا ہے وہ اس سے ٹوٹل اپوزٹ ہو جائے گی. یعنی کہ وہ آدمی جو رات کو 10-11 بجے آ کے سو جاتا ہے اور صبح وہ ارلی مارننگ اٹھتا ہے, پلان کرتا ہے اور چیزیں فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہے, ڈسکس کرتا ہے, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیلفش ہوتا جاتا ہے, اپنی لائف کو لے کے خود غرض ہوتا جاتا ہے اور بالکل اپنے جو سٹیپ ہیں ان کو پیچھے لے جاتا ہے. وہ فیملیز کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے, فیملی ممبرز کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے, فیملی میں کہیں گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے وہاں پہ نہیں جاتا, کوئی فنکشن آئسولیشن میں اگر جا رہا ہے تو اس کو ہمیں مانیٹر کرنا ہے. ایگزیکٹلی, اگر وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے, وہ اپنے آپ کو بالکل ایک تنہا پسند آدمی بنا رہا ہے, تو اٹس مین ٹو سے کہ اس کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے. اور وہ ہیلپ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر یا سائیکولوجسٹ ہو سکتے ہیں, وہ فیملی ممبر بھی اس کو فوری طور پہ اسیس کر کے پک کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آپ کے ریہیب سینٹر میں جو کیسز آتے ہیں ڈرگس کے, ایڈکشن کے, کیا ایج گروپ ہے؟ اس میں ملٹیپل ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں, لیکن جو 70% ریشو ہے یا 75% ریشو ہے وہ ٹین ایجر ہے. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18 ایئر سے لے کے 30 کے راؤنڈ اباؤٹ والے جو پیشنٹس ہیں نا وہ زیادہ آتے ہیں. اور کس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں وہ پیشنٹس؟ اب اس میں تینوں کیٹیگریز ہیں, اپر کلاس بھی ہے, مڈل کلاس بھی ہے اور لوئر کلاس بھی ہے. جی, وہ مڈل اور اپر کلاس میں. فیمیلز بھی ہیں؟ فیمیلز بھی ہیں. کتنی ریشو ہے فیمیلز کی پاکستان میں؟ تو یہ جو جدید ٹیکنیک آئی ہے اس میں میل اور فیمیل کی جو ریشو ہے وہ 60-40 ہے. یعنی کہ 60% اگر میل ہے تو 40% فیمیل بھی ڈرگس لیں. مطلب عورتیں کہیں پیچھے رہی نہیں. ہاں, کہیں پہ بھی پیچھے نہیں رہی ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب شراب زیادہ خطرناک ہے یا کوکین جس کو بولتے ہیں, جو پاؤڈر ہوتا ہے جو سنف کرتے ہیں؟ مطلب یہ میں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, اب کیونکہ فینٹیسائز کرتے ہیں نا لوگ, موویز میں دیکھ رہے ہیں, وہ ایک فینسی چیز لگتی ہے ڈرگس میں, تو کون سی چیز زیادہ ڈینجرس ہے؟ دونوں ڈینجرس ہے, دونوں آپ کو موت کے قریب لے جاتی ہیں. زیادہ جلدی کون سی لے کے زیادہ؟ ایگزیکٹلی, یہ میں آپ کو کہنے والا تھا. جو آپ نے ہیروئن کی بات کی ہے نا, جو کوکین ہے, یہ آپ کو ذرا جلدی موت کے قریب لے جاتی ہے. جو الکوہول ہے یہ بھی آپ کو لے جاتی ہے, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. اس میں آپ کے لیور فنکشننگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس کو بس یہ ہے کہ الکوہول اگر آپ کر کے آتے ہیں تو گھر والوں سے چھپا نہیں سکتے, اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے. کوکین جو آپ کر کے آتے ہیں اس سے آپ کچھ ٹائم کے لیے گھر والوں کو اس سے چھپا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے لوگوں کا جو الکوہولزم ہے وہ پاکستان کے اندر کم لوگوں میں ہے. جو ہیروئن اور کوکین ہے یہ بہت سے لوگوں کے اندر ہے, کیونکہ اس کی جب آپ اس کی ڈوز لے لیتے ہیں تو آپ کو بڑا ایزیلی اس کو چھپا سکتے ہیں, گھر والوں کو کچھ ٹائم تک پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں. ایون دیٹ کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں پیرنٹس کو 1 سال تک 2 سال تک ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یار ہاؤ از پاسبل کہ یہ ڈرگز لے رہا تھا. وہ جب ہم ان کی ہسٹری انٹیک کرتے ہیں ہمارے پروفیشنلز, وہ پیرنٹس کے ساتھ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ مطلب وہ ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ بچہ 1.5 سال سے ان کو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہفتے 10 دن سے خراب ہے. اور ایک اور بھی میں آپ کو یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ایز اے پیرنٹس ہم لوگ بھی ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایگزیکٹلی آپ کے ارد گرد میں جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں اتنے بھی ابھی تک لوگ نہیں ہوئے, وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے, اسٹریٹ فارورڈ نہیں تو بندہ کسی ریفرنس سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ پرابلم ہے. اور ہم یہی بات وہی والی ڈینائل میں کہ ساڈا بچہ نہیں ہو سکتا ہے, گل نہیں منی جا سکتی کہ میرا بچہ اس طرح کر سکتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ کو کہیں سے بھی ایسی کوئی بات آپ کو سننے میں آئے یا آپ کو کوئی بھی بتاتا ہے اس طرح کی چیز, تو آپ کو فوری کانشیس ہونا چاہیے اپنے بچے کے لیے, اپنے لاحول کے. ڈاکٹر صاحب اس سچویشن میں جب ایک بچہ, کیونکہ ٹین ایجرز ہیں تو اوبیسلی وہ اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اس صورت میں اس سچویشن میں فیملیز کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اسٹرکٹنس یا فرینڈلی نوٹ پہ بیٹھ کے ان سے پوچھے؟ اس میں دونوں طریقے جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. ہمارے ہاں میرا اپنا ماننا یہ ہے, فیئر ایک نہیں لے کے آنا چاہیے, کیونکہ لگتا ہے کہیں کہیں ڈر کے بھی بچہ نہیں بتائے گا. مجھے ایکچوئل میں نا ہمارے ہاں یہ ملٹیپل لوگوں کی اس کے اوپر ملٹیپل جو ہے نا وہ اپنے اپنے اوپینینز ہے.
لیکن ہم کیونکہ پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر ہیں, ہم اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. جب بھی دیکھیں آپ اگر تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں اگر جائیں نا, تو جو پیرنٹس سخت تھے نا, جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹف لو کے ساتھ, یعنی کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے لیکن ان کو ٹف لو کے پرنسپل پتہ تھے, وہ سختی بیٹیوں کے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی انہوں نے ایک مطلب جو محبت والا گوشہ ہے وہ بھی ایک رکھا, اور ایک پورشن جو ہے نا وہ کہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی اس کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. یہ پیرنٹس شروع میں بچوں کو بتا دیتے ہیں. ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان بچوں کا سکسیس ریشو جو ہے نا, وہ یہ جو باپ کا جو ایک ڈر ہے نا, وہ بچے کے اندر لازمی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں نا یہ بہت مسکنسیپشن ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کا اتنا اچھا ماحول ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ ایک 12 سال یا 14 سال کا بچہ آ کے باپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہے کہ میری شادی کر دو. بدتمیزی اور ڈر میں اور ایک عزت میں کچھ لائنس ہونی جب چاہیے. آپ باپ فرینک ہوگا نا بیٹے کے ساتھ, یعنی کہ فرینکنس کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز اس کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کر سکتے ہیں. فرینکنس ہوتی ہے بہن بھائیوں کے اندر, دوستوں کے اندر, یہ ایک فریکنس ہے. ہمارے ہاں ایکچوئل میں جو چیزیں انٹروڈیوس کرائی کی ان کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا. اب باپ کے ساتھ بیٹے کی فریکنس جو ہے نا کس لیول تک ہو سکتی ہے, ایک لیمٹس ہے نا. اب وہ ایک لیم ہے نا باپ, یہ چیزیں باپ نے لیمٹس بتانی ہیں, یہ بچوں نے کو نہیں پتا. اچھا اس پہ جنریشن بھی تو میٹر ہے. آج کل زی جنریشن آئی تھنک 90s کے جو بچے تھے ان لوگوں میں تھوڑی فیملی نارمز رہ گئے ہیں, کچھ ہے. یہ جو 20s کی جتنی پیدائش والے بچے ہیں میرے خیال میں ان میں پرابلمس بھی زیادہ ہیں, یہ ڈرگس میں بھی زیادہ ہے, ان کو ایکسپوئر بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے یہاں پہ. آپ ماڈرنزم کے نام پہ آپ ہر چیز کر رہے ہیں اور آپ اس کو کلچر کہہ رہے ہیں, تو بیڑا گرک تو ہم نے اپنا خود کیا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہمیں یاد ہے کہ جیسے ہم لوگ تو مطلب اسکول ٹاٹوں سے پڑھے ہوئے ہیں, چھوٹے والے اسکولوں سے پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک نوازا ہے. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ جو 12 یا 14 سال کا بچہ باپ کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھ رہا ہے, اس مووی میں کون کون سے سین ہو گئے آپ بتائیں. جتنا بھی آپ کوشش کر لیں کوئی تو رومانٹک سین ہوگا نا, ایک پورشن ایسا ہے کہ جو آپ نے باپ کے ساتھ بیٹھ کے جب وہ بچہ دیکھتے ہیں اور باپ اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا یا وہ کچھ بھی نہیں رسپونڈ کرتا ہے, کوئی ایشو نہیں, بچہ اس چیز کو پک کرتا ہے اور اس کا سب کانشیس میں وہ چیزیں سیف ہوتی ہے اور آگے جا کے وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اور مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے ایسے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بابا ڈنر کرنے جا رہا ہوں. غیر اخلاقی بات ہے نا. ایکچوئل میں دین سے دوری بھی ہے یہ ہمارے ہاں, یہ جو دین سے دوری بھی ہے. یہ جتنا ہم اپنے آپ کو ماڈرن اور ویسٹ کے کلچر والی سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں لے گئے, تو پھر ہم نے اپنی نسلیں خراب کر لی. ایگزیکٹلی ایسا ہے. دین سے دوری جب آپ کی ہوگی نا تو آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل آئیں گے. دیکھیں نا, باپ کا کمفرٹیبل زون ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. باپ کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ آپ کے جو ہے ریپوٹیشن وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, فریکنس ہونی چاہیے. بٹ پیرنٹس کو بھی یہ بات بچوں کو بتانی ہے کہ بیٹے یہ لیمٹس ہیں, ان کے اندر آپ نے رہنا ہے. تو اٹ مینس کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی زیادہ, آپ جتنی آزادی دے رہے ہیں آپ دیں, فیسیلیٹیٹ کریں, بٹ اتنا ویجیلنٹ بھی رہنا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو مانیٹر بھی کرنا ہے. ایکچوئل میں نا یہ جو دین سے دوری ہے یہ آپ کے لیے زندگی میں بہت سے مسائل کریٹ کرتی ہے. یہ جو پیرنٹس کا آپس میں, آپ اگر اپنے لیفٹ رائٹ میں دیکھیں کہ آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں یا دوسرے لوگوں کے جو بچے ہیں, ان کو آپ نے بتایا ہوا ہے, جو اچھے پیرنٹس ہیں, جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں, انہوں نے بتایا ہوا کہ بیٹے جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے ایک تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. وہ فرینڈ سرکل اگر آپ کے پاس آ کے آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول کے رکھیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات چیت کر رہے ہیں. اگر جو بچہ یہ اپنے پیرنٹس کو بتا رہا ہے کہ میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہوں, یا بابا میں دوستوں کے ساتھ کلب پہ جا رہا ہوں اور رات کو ذرا لیٹ نائٹ آؤں گا, آپ بتائیں کہ وہ بچے جا کے مسئلے مسائل ہی پیدا کریں گے نا, وہ پرابلمز ہی کریٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ہے کہ جو جس طرح کی بھی ڈرگس ہے وہ جتنی دیر سے ڈائگنوز ہوگی اس کا ٹریٹمنٹ بھی اتنا کمپلیکس ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ پھر وہ جتنی کرونک ہوتی جاتی ہے پیشنٹ کا ڈینائل بڑھتا جاتا ہے اس کے اوپر, پیشنٹ کے ریکوری کے چانس جو ہے نا اس کے اوپر وہ سم ٹائم کم بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا, اس کی باڈی میں وہ بہت زیادہ جا کے ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پیشنٹ کا یہ ایک متھ بن جاتی ہے کہ میں ڈرگس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. اور جتنی جلدی ہو جائے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا کوئی لو ون کسی طرح کی کوئی ڈرگز لیتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں, وہ اگر نہیں مانتا تو اس کو فوری طور پہ آپ جا کے اس کی لیب ٹیسٹ کروائیں اور پروفیشنلز کے پاس لے جائیں. وہ نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی پروفیشنلز کے پاس لے جائیں. جب کوئی بچہ انفلوئنس کے اندر ہوگا وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹے وعدے, جھوٹے قسمیں آپ کے ساتھ وعدے کرے گا کہ مجھے ایک دفعہ چانس دیں. آپ سمجھ لیں کہ جب بچہ اس طرح کے پرابلمز آپ کے سامنے کر رہا ہے اور آپ کے سامنے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے وعدے لے رہا ہے, وہ آپ سے ایک مطلب جو آؤٹ آف دی وے جا کے چیزیں بھی آپ سے کروا رہا ہے,
اس بچے کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت اینڈ آف دا ڈے پڑنی ہے. جب اس سے بہتر ہے کہ پانی سر سے گزر جائے, آپ فرسٹ پریورٹی پہ اس کو ٹریٹمنٹ پہ لے جائیں, اس کے بعد بیٹھ. سو جب آپ کے پاس کیسز آتے ہیں آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے اچھا اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہوگا, اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے آپ کا ایک پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنے کے بعد آگے آپ کی ٹریٹمنٹ کیسے چلتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ ہمارے پاس تو وہ یہ وہی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بڑا المیہ ہے. ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہی اس وقت ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے, جب بچے کو انہوں نے مار پیٹ کر لی ہوتی ہے, سمجھا لیا ہوتا ہے, اس کی جائز ناجائز خواہشات پوری کر لی ہوتی ہیں, رزلٹ نہیں لے سکتے, پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں. بٹ اس کے لیے بھی ہمارے جو پروٹوکولز ہیں, پیشنٹ جیسے ہی ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتا ہے ہم اس کے لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں اس کے یورین سیمپل جاتے ہیں, اس پہ ڈرگز ہو کے آتی ہے, وہ پتہ چلتا ہے کتنی کوانٹٹی سے وہ لے رہا ہے. اس کے بعد پھر پروفیشنلز کی ٹیم ہے جس میں سائیکیٹرسٹ, ایڈکشن سائیکیٹرسٹ, ڈاکٹرز, کلینکل سائیکالوجسٹ, 8 لوگوں کا یہ پینل ہوتا ہے جو اس کا ایک ڈائگنوز بناتے ہیں, ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں, پھر اس کو انڈور ٹریٹمنٹ میں لے کے آنا پڑتا ہے, پھر ٹھیک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایڈکٹیڈ پیشنٹ کے لیے ٹریٹمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا ڈسپلن یا جس انوائرمنٹ پہ آپ ان کو رکھتے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بیسیکلی یہ جو ایڈکشن ہے یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز کے ساتھ ساتھ یہ بیہیویئرس کی بھی بیماری ہے. اس میں پیشنٹس کے بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں, اس کا اگریشن لیول بہت پیک پہ ہوتا ہے, وہ چیزوں کو مانتا نہیں, ڈینائل میں ہوتا ہے, اور اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے پھر ایک پروفیشنلز کی ٹیم ہے جو ان کو اندر ڈیل کرتی ہے. پیشنٹس کے لیے جو میڈیسنز اور کاؤنسلنگ کا جو رول ہے وہ 60-40% ہے, یعنی کہ 40 to 60% یا 60 to 40%. 60% جو رول ہے وہ کاؤنسلنگ کا رول ہے جس میں سائیکو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, جس میں پیشنٹ کے اینگر کے اوپر کام کیا جاتا ہے, جس کے اندر پیشنٹ کے جو جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اس میں پھر اس کے ریلیپس کے اوپر کہ دوبارہ نشے سے بچنا کیسے ہے, اس سوسائٹی سے کیسے بچنا ہے, اس کے اوپر اس کے ساتھ اندر ایوری ڈے کام کیا جاتا ہے. پھر میڈیسنس کے ذریعے اس کو باڈی کو ڈیٹاکس کیا جاتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس کہتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد جا کے پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. مے بی ایسے کوئی آپ کے پاس پیشنٹس ہوں کہ دے ریکمینڈ کہ نہیں ہم ریہیب سینٹر میں نہیں آئیں گے, اوبیسلی کانشیس ہے آپ 3 مہینے کے لیے غائب ہو رہے ہیں گھر سے, اپنی جگہ سے, اپنے ورک انوائرمنٹ سے, تو ایک وہ تو ہے. سو اس صورت میں کیا آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پیشنٹ کو اپنے پاس نہیں ایڈمٹ کر رہے بٹ وتھ ویکلی سیشنز میں بھی اور وتھ میڈیسن اٹ ورکس, یہ والی اسٹریٹجی ورک کرتی ہے؟ ایگزیکٹلی آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, لیکن آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 10% ہے. کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو فرسٹ آف آل تو وہ اپنے آپ کو بیمار تسلیم ہی نہیں کرتا. اگر فیملی کسی بھی طرح سے منت سماجت کر کے, ترلے کر کے, اس کی کوئی جائز ناجائز خواہشات پوری کر کے اس کو لے کے بھی آتے ہیں تو وہ میڈیسنس کا پھر مس یوز کرتا ہے. اور اس میں یہ ایک ڈینجرس پریکٹس بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ اس کو میڈیسن دے رہے ہیں اور پیشنٹ کو آپ باہر رکھ کے, یعنی کہ پیرنٹس اس کو ریکور نہیں کر سکتے جیسے پروفیشنل اس کو کر سکتے ہیں, تو وہ کسی بھی طرح کا کوئی ڈرگ ساتھ میں اگر میڈیسن سے لے لے تو اس میں اس کے اوور ڈوز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یا اس صورت میں وہ خود مینٹلی اپنے آپ کو یہ میسج دے ہاں مجھے ریکور ہونا ہے تو ہو سکتا ہے؟ بڑا سمجھنے والا سوال ہے آپ کا اور بڑا پروفیشنل کویسچن ہے آپ کا. ایکچوئل میں نا اس بیماری کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ خود علاج چاہتا ہے نا اس کے ٹھیک ہونے کے چانس کم ہوتے ہیں. اچھا یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے جب وہ ٹریٹمنٹ کے اندر آتا ہے نا میم, اس کا ایک اس کا 2 لوگوں کے اوپر اس کا احسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے اوپر کہ میں تو خود آیا ہوں, دوسرا ڈاکٹرز کے اوپر کہ میں تو خود آیا ہوں چل کے. وہ ٹریٹمنٹ نہیں, وہ ایک فرمائشی پروگرام لینا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ باڈی کو بیسیکلی ڈیٹاکس کروانا چاہ رہا ہوتا ہے, جس طرح سے آپ ٹیوننگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آسان لفظوں میں, کہ یعنی کہ وہ ٹیوننگ کروانا چاہ رہا ہے, وہ اپنے مطابق ٹریٹمنٹ لینا چاہ رہا ہے. مطلب کہ اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ کوئی ایک یونیورسٹی جیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ 8 to 9 o'clock تک 11 to 12 آج جو ہے نا وہ ان کو بزی رکھا جاتا ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر, جس میں میڈیکل وزٹ ہوتے ہیں, گروپ سیشنز ہوتے ہیں, گروپ کاؤنسلنگز ہوتی ہیں, ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں ان کو. وہ جو آدمی خود آتا ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کو اپنے مطابق لینا چاہتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ مجھے گروپ کی یا کاؤنسلنگ کی یا لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے, بس مجھے آپ میڈیسنس دیں اور میں اپنے روم میں ہوں, مجھے باہر سے کھانے منگوا دیں, لیپ ٹاپ مجھے الاؤ کر دیں, موبائل فون الاؤ کر دیں, پھر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. ٹریٹمنٹ پروفیشنلز کے مطابق لیا جائے تو پھر ٹھیک ہوتا ہے. جس بندے کو ہماری ٹیم لے کے آتی ہے یا پیرنٹس اس کو بغیر بتائے ٹریٹمنٹ میں لے کے آتے ہیں, اس کے ٹھیک ہونے کے جو چانس ہیں وہ 99% ہے. مطلب ایک ایڈکٹیڈ پرسن اگر ول پاور کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے تو یہاں پہ
اس ٹریٹمنٹ کے اندر ویل پاور کی کوئی گیم نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس ٹریٹمنٹ کے اندر یا ایڈکشن کی دنیا بیہیویئر کی گیم ہے, ویل پاور نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی یہ جو ایڈکشن ہے نا, اس میں یہ جو آپ کی ول پاور ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. ایڈکشن کی دنیا میں ول پاور ایک سنسی خیز یا بریکنگ نیوز کا ماحول کرتی ہے. سمجھ میں مطلب جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میسج تم یہ سے دے رہے ہیں نا, اپنے برین سے دے رہے ہیں, ہاں مجھے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا, اور ایک چیز پتہ ہے ٹھیک ہے یہ غلط اور اب نہیں کرنی, تو یہ تو پازیٹیو چیز نہیں ہے. نہیں, یہ جو نشہ کرنے والا آدمی ہے اس کی جو ول ہوتی ہے نا, وہ ایوری ڈے اپنے ول کے وجہ سے وہ موت کے قریب بھی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ روز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے آج نشہ کرنا ہے, کل نہیں کرنا, کل پھر وہ کر لیتا ہے, پھر اگلے دن وہ یہی فیصلہ کرتا ہے. اس کی ول کام ہی نہیں کرتی. ول کا اس کی باڈی کے اندر 20% رول ہے. جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے نا, یہاں پہ پھر ہم ان کو سکلز سکھاتے ہیں. جو اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ ان کو سکلز سکھاتے ہیں کہ دوبارہ آپ نے نشے سے بچنا کیسے ہے, اس سوسائٹی سے کیسے بچنا ہے. نہ صرف پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ اس میں ضروری ہے, اس میں پیرنٹس کی ٹریننگ بھی ضروری ہوتی ہے. ہمارے ریہیب سینٹر میں ہم پیرنٹس کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں کہ اب آپ نے اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے, ٹف لو کے پرنسپل کیا ہیں. آپ نے اس کے ایز اے پیرنٹ سم ٹائم ہم یا تو بچے کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں. ایکچولی نا ہمارے دو پورشن ہیں, یا جہاں ہمیں ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے وہاں رسپونڈ کرتے ہیں, جہاں رسپونڈ کرنا ہوتا ہے وہاں ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اس چیز کو وہ ہمارے پیرنٹس کا یا دونوں ایکسٹریم سائڈس ہیں. ایگزیکٹلی مڈل میں رہ کے یہ وہ اس طرح سے نہیں لے کے چل رہے جس کو میں انا روی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیلنس لے کے چلے آپ بیہیویئر کے ساتھ, تو وہاں پہ پرابلم آتا ہے. جو نشے کا مریض ہے نا, فرد ہے گھر کے اندر, وہ اکیلا مریض نہیں ہوتا, وہ اپنے ساتھ پوری فیملی کو بھی مریض بنا دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں, وہ بھی مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کے روز کے ایکشن سے. یعنی کہ کبھی کبھی وہ لگتا ہے کہ اس جیسا شاندار یا سمجھدار آدمی نہیں ہے, اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ اس کا ٹوٹل بیہیویئر جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے, انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی بیسیکلی برا نہیں, بیمار ہوتا ہے وہ. اس کے وہ جو کر رہا ہوتا ہے, وہ جو ریئیکشنز کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کے کنٹرول کے میں نہیں ہوتا, اس کے بس کی بات نہیں. آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, ابھی تک کتنے کیسز آپ ڈیل کر چکی ہیں اور اس کی سکسیس ریشو کیا ہے؟ الحمدللہ فوکس لائف ریہیب جو ہمارا ادارہ ہے, اس میں ہم نے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل موت کے قریب تھے, اور وہ ہمارے پاس جب ٹریٹمنٹ میں آئے وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں بہت سے ایک اچھے انسان بن کے واپس گئے ہیں, ایک اچھے بیٹے بن کے, ایک اچھے شوہر بن کے, ایک اچھے باپ بن کے وہ واپس گئے ہیں. اور ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ کوئی 95% ہے. 5% کے اوپر بھی ہماری ٹیم جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے میڈم اس کے اوپر, کہ یہ جو 5% جو ریلیپس ریٹ ہے, یعنی کہ جو 5% ہمارا سکسیس نہیں ہے نا, اس میں پیشنٹ کا دوبارہ جا کے نشے کرنے کی جو وجہ ہے, اس میں پیرنٹس ٹریننگ تو لیتے ہیں ہمارے ٹرینر سے, ہمارے ڈاکٹر سے, ہمارے پروفیشن سے, لیکن وہ جا کے پھر مریض کے اکارڈنگ رہنا شروع کر دیتے ہیں, وہ مریض کے مطابق چلتے ہیں. جو بھی اچھی آرگنائزیشن ہے, یعنی کہ جو بھی اچھا ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریہیب سینٹرز کے اندر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, فیملی کو بھی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بچانا. جو پیرنٹس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں پراپر ٹریننگ سیشنز لے لیتے ہیں, وہ ان کے بچے کی دوبارہ جا کے ریکوری میں رہنے کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 100% ہے. ویری نائس. آئس ڈاکٹر صاحب آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ایک ایڈکشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے, مطلب ایک ویری فیشن میں ہے یہ والا نشہ. ایسے ہی ہے. کتنے پیشنٹس ہیں اس وقت آپ کے پاس آئس کے؟ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس ہیں, اس میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو 85% بچے جو ہیں نا, بچیاں یا بچے, وہ آئس کرنے والے ہیں. اوہ مائی گاڈ. آئس, اچھا میں نے سنا ہے نا, یہ ورک کیسے کرتی ہے, یہ دکھتی کیسے ہے اور کیسے افیکٹ کرتی ہے؟ آئس ایک جو ہے نا وہ اسٹیمولائٹ نشہ ہے, یعنی کہ یہ دکھتی جو ہے نا جیسے نمک ہوتا ہے, یہ اس طرح کی ہے. آئس جو ہے نا, یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے ڈرگز کی مدر ہے. یہ ایک طرح سے کہہ لیں آپ کے جتنی بھی اس وقت پاکستان میں ڈرگز لی جاتی ہیں, یہ ان کے اوپر ہیوی ہے. اس کا جو 1 ٹائم کا نشہ ہے وہ آپ کو 1 ٹائم کی, یعنی کہ جو ڈوز ہے آپ وہ کر لیں تو آپ کو 4 to 5 days آپ سو نہیں سکتے, آپ ایک مشین کی طرح ورک کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک سب سے ڈینجرس جو, بلکہ موسٹ ڈینجرس جو اس کا ایفیکٹ ہے کہ یہ آپ کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کر دیتی ہے. آپ کی جہاں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر کرتی ہیں, وہاں آپ کے برینز کے اندر ایک یہ سائیکوسس کو جنریٹ کرتی ہے, جس کو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کہتے ہیں.
جس میں خدا نہ خواستہ اس سائیکوسس کے اندر مریض اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ وہ کوئی توبہ نعوذ باللہ بہت بڑی ہستی ہیں, یا اللہ کے بعد وہ سپر پاور ہیں, یا وہ کوئی نبی یا پیغمبر ہیں. یہ اس کے برینس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے یہ آئس لینے کی وجہ سے. اور پاکستان کے اندر 99% لوگ آئس کا نشہ کرتے ہیں, اور اس میں سستا ہے اس لیے یہ دنیا میں بہت, باقی جو جتنی بھی ممالک ہیں سنا ہے وہاں پہ یہ بہت ڈینجرس ہے, لیکن پاکستان کے اندر یہ بہت سستا ہے. مطلب آپ اس کو بڑے ایزیلی لے سکتے ہیں, یہ آپ کو 200-250 روپے کی بھی ایک ڈوز مل جائے گی. اور اس کے اندر تو اب اس کے اندر جو اس کا جو سائیکوسس والا میں آپ کو بتا رہا تھا نا ایلیمنٹ, اس میں یہ جو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہے اس میں بہت سے فنکشننگ برینس کے اندر ہوتے ہیں. جیسا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی سپر پاور سمجھتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے انسیکیورٹی بھی ہو جاتی ہیں. وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ اس کے جو اپنے پیرنٹس ہیں یا اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ اس کو مارنا چاہتا ہے, وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں. وہ اپنے ڈیفنس کے اندر آ کے ان کو بھی کسی کو مار سکتا ہے, وہ اپنے ڈیفنس کے اندر آ کے کسی کے اوپر کسی بھی طرح کے کوئی بھی نیگیٹو یا جان لیوا اٹیمپٹ کر سکتا ہے. اس کے سمٹمز کیسے دکھتے ہیں؟ مطلب ایک بندہ 4-5 دن جاگ رہا ہے, وچ از ویری ڈینجرس تھنگ. وہ 5 دن جاگے گا تو اس کے بعد اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ بس جو بندہ آپ اپنے اس کا جو سب سے بڑا سمٹمز ہے وہ یہی ہے کہ نارمل آدمی میکسیمم اگر وہ کوئی بہت ہی کرے نا تو وہ ویک میں ایک دن 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے. 48 آورز بھی وہ اس میں بھی تھوڑے بہت جو ہے نا وہ ٹائم لے کے. یہ جو آئس لینے والا جو آدمی ہے یہ ایسا نہیں کرے گا. اور کتنی جلدی دکھ جاتا ہے؟ مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں شراب والا بندہ جلدی پکڑا جاتا ہے, کوکین والا تھوڑا ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے, یہ ڈائگنوز کتنی جلدی ہوتا ہے؟ 1 سے 2 ویک کے اندر جو ہے نا پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہی از ناٹ فائن. ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, یہ رات کو لیٹ نائٹ تک جو ہے نا وہ پھرتا رہتا ہے, بھائی گھر نہیں آتا, گھر آتا بھی ہے تو سوتا نہیں ہے, اور ہر وقت جو ہے نا مطلب آپ ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر آ رہا ہے جا رہا ہے, بلا وجہ کی باتیں کر رہا ہے, کوئی ریالٹی سے ہٹ کے وہ چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو میجر پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسیکیورٹیز بہت آ جاتی ہیں. اس سے کوئی آپ کی ایٹنگ ہیبٹس بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں, سلیپنگ ہیبٹس تو ہو رہی ہے؟ وہ بھی ہوتی ہیں, بالکل وہ بھی ہوتی ہیں. یا اس میں 2 چیزیں ہیں, یا تو وہ بالکل کھانا چھوڑ دیتا ہے یا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک نوٹس کرنے والی بات ہے. یہ بھی ایک ایگزیکٹلی. اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی نارملی وہی 120 ڈیز میں ایگزیکٹلی, بلکہ اس کا ٹائم تو سم ٹائم زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس باقی جو چرس کے علاوہ باقی جو ڈرگز ہیں وہ آپ کو سائیکوسس میں نہیں لے کے جاتے, وہ آپ کو فزیکلی تو پرابلم یا میڈیکلی پرابلمز ہوتی ہیں. اس کے اندر جو میجر پرابلم ہے وہ آپ کو سائیکوسس, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہ بہت ڈینجرس ہے, بلکہ موسٹ ڈینجرس ہے. آپ نے اب 2-3 ماہ پہلے کہ اگر دیکھیں کہ یہ گرین ٹاؤن کی ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک بچے نے اپنے ریلیٹیوز کو اس نے شوٹ کر دیا وہ ڈرگز لینے کی وجہ سے. اور ہمارے پاس بھی جتنے آئس کے بچے آتے ہیں یا بچیاں آتی ہیں ان سب کی ہسٹری بھی یہی ہے کہ وہ سائیکوسس میں جا چکے ہوتے ہیں, اور گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہوا ہے یا کوئی پیر فقیری والا مسئلہ ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے, ان کو وہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں جس کے اوپر آ کے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی کچھ بھی کوئی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ خود کے لیے بھی ڈینجرس ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی ڈینجرس. تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں جو کازز ہیں وہ وہی ہے کہ ہم اپنے اوریجن سے دور ہو گئے, ہم اپنے مذہب سے دور ہو گئے, ہم اپنی جو پرپز ہے انسان کا بننے کا, دنیا میں آنے کا, ہم نے چھوڑ دیا, بھول گئے, ہو گئے. اٹ مینس کہ اگر ایک بندہ اپنے صرف کچھ بھی نہ کرے, اپنی 5 وقت کی نماز کی روٹین میں بھی آ جائے, اب بہت پریکٹسنگ مت بنے, مولوی مت بن جائے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بندہ نماز بھی پڑھنے لگے تو مولوی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں ایسے ہی. تو صرف پریکٹس میں بھی ہم ریلیجن میں آ جائیں گے تو ہم بہت ساری غلط چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں دین ہمارا جو ہے نا یہ بہت آسان ہے, اور جیسا آپ نے بتایا کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا, اور قرآن پاک میں بھی یہ نہیں پوچھا گیا, پہلے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں, آپ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں. نماز کا بڑے کھلے لفظوں میں قرآن پاک کے اندر ہے کہ آپ نماز پڑھتے, کہ ہم سارے دنیا میں گناہ انسان ہے, گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا اس طرف جب بھی آپ کو توفیق ہو آپ کو اس طرف جانا چاہیے. اور جو دین ہے آپ کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے. مطلب آپ ریلیجیس پوائنٹ کے اوپر ہوتے ہیں, جب آپ دین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ رک جاتے ہیں کہ نہیں یہ میرے دین میں نہیں ہے. تو دین کا آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا ایفیکٹ ہے. زندہ رہنے کے لیے آپ کو موت یاد رکھیں گے تو انسان کی زندگی بھی بہتر گزرے گی. بہتری ہے. دیکھیں نا انسان سیلفش کتنا ہے کہ مرنا بھی نہیں چاہتا لیکن جنت کا طلبگار ہے.
یعنی کہ وہ مرنا نہیں چاہتا کوئی بھی, میں بھی نہیں مرنا چاہتا, آپ بھی نہیں مرنا چاہتے, اور جنت کے لیے محنت بھی نہیں کرنا. ہاں, جنت کے لیے محنت بھی نہیں کرنا چاہتے. جنت ہم سارے چاہتے ہیں ہمارا, اور ہم نماز نہیں پڑھتے, اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتے, اسپیشلی جو ڈرگز والے بچے ہیں سیلفش ہو جاتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. یاد رکھیں زندگی میں میں جس مقام پہ میں خود پہنچا ہوں, یا میں نے اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو دیکھے ہیں جو پیرنٹس کی ویلیوز کرتے ہیں نا, جو پیرنٹس کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور دین کے مطابق چلتے ہیں, ان کی زندگی میں بہت سی سکسیس ہے. دین کے علاوہ آپ کی زندگی میں, دین کے بغیر کوئی سکسیس نہیں ہے آپ کی لائف میں, اور دین آپ کی دنیا کے اندر آپ کی جو سب سے بڑی سکسیس ہے وہ آپ کا دین ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویری انفارمیٹیو سیشن ڈاکٹر صاحب. لاسٹ میں آپ چاہوں گی کہ آپ ہمارے یوتھ کو, کیونکہ اوبیسلی اس میں زیادہ افیکٹیز ہماری ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے, جو ہمارا فیوچر بھی ہے, کوئی میسج بس یہی ہے کہ کبھی بھی کسی کے کہنے پر یا فیشن کے طور پہ یا وہ جو ویکھا وکھائی ہے اس کی وجہ سے ڈرگز کی طرف نہ جائیں. میرے پاس بہت سے ایسے کیس ہیں, آپ بلیو کریں کہ مطلب میں آپ کو 70% اگر اپنے پیشنٹس کی ہسٹری بتاؤں تو وہ صرف اس وجہ سے ڈرگز کے لیے گیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں ٹرائی کر لوں, اور ان کے فیوچر ختم ہو گئے ہیں, مطلب وہ موت کے قریب ہیں, پیرنٹس سروائیو کر رہے ہیں, بیوی بچے سروائیو کر رہے ہیں. تو یوتھ کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں نا, تو وہ دو ہی چیزیں, ایک آپ کا دین اور ماں باپ کی رسپیکٹ, اور ماں باپ کے ساتھ آپ لائل ہیں. زندگی میں بہت سے ٹائم ایسے آئیں گے جب آپ بہت بڑے سکسیزفل ہو سکتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ کے جب بھی آپ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں, یعنی کہ ڈرگز کی طرف جو بندہ جاتا ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے, یا سیکنڈ والا جو ہے نا وہ جمپ کرنا چاہتا ہے, وہ ایک دم سے سکسیس لینا چاہتا ہے, وہ والی جو پلاننگز ہیں وہ شارٹ ٹرم پلاننگز ہیں, شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے, شارٹ ٹرم پلاننگز ہیں. اور وہ کبھی بھی آپ کو شارٹ ٹرم جو پلاننگز ہوتی ہیں, آپ جمپ تو کر جاتے ہیں, تکا لگ جائے تو آپ کامیاب تو ہو جاتے ہیں, لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. کریکٹ. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا, بہت انفارمیشن تھی. انشاءاللہ اگین کسی اور انٹرسٹنگ سیشن, کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی ہم نے بالکل تھوڑا ڈسکس کی ہے, سو کچھ اور انفارمیٹیو ٹاپک کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.